बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है कि महसूद यानी जिस शख्स से हसद किया गया हो, मयून जिसको नज़र लगी हो, वो अफराद कौन है। और दूसरे नंबर पे ऐसा घर जिसको हसद हो या जिस घर को नज़र लगी हो। वीडियो शुरू करने से पहले आप देख रहे हैं अबू सहल राकी यूट्यूब चैनल, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए इंशाअल्लाह मुफीद तरीन जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए हम लेके आते रहें। और मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह कि आपको हमारी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा पसंद भी आएंगी और इससे आप यकीनन फ़ायदा भी उठाएंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें और अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बने और अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज़्यादा हमारी किसी भी एक इंसान की अहमियत होनी चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है कि लोग जो हैं वो किसी भी इंसान की, किसी भी शख्स की जो नेमत है उसको देखकर और उसकी तबीयत और उसके मिजाज को देखकर, उसके अखलाक को देखकर उसको नज़र लगाते हैं। और उसकी नज़र के मुताल्लिक जो है वो अक्सर लोगों ने मुझे ये सवाल भी किया कि किसी शख्स को नज़र लगी हो तो कैसे पता चलेगा, या किसी से कोई हसद करता है तो कैसे पता चलेगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इस मुकम्मल यानी तकरीबन 14 साल के अरसे में मैंने जो महसूस किया वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो शख्स आपकी नेमत को देख के और आपके ऊपर अल्लाह ताला की करम नवाजियों को देखकर माशा अल्लाह तबारकल्लाह ना पढ़े, समझ लें कि वो आपसे हसद भी कर सकता है और उस शख्स की आपको नज़र भी लग सकती है। लेकिन दूसरी बात यहाँ पे ये पैदा होती है कि लोग ये कहते हैं कि माँ बाप की भी नज़र लग जाती है। बिल्कुल लग सकती है। माँ बाप बड़ी मोहब्बत के साथ जब अपने औलाद को बुलाते हैं, चूँकि माँ बाप को भी अक्सर माँ बाप को ये नहीं मालूम होता कि हमने माशाअल्लाह पढ़ना है अपनी औलाद को देख के, तो उस हवाले से भी ये मैं आपको बता दूँ कि माँ बाप की नज़र भी लग जाए तो भी इलाज वही है जो किसी और की नज़र के लगने का इलाज है। अब नज़र जिस शख्स को लगी हो उसकी अलामात क्या है। सबसे पहली चीज़ यह है कि उसकी दोनों टांगों में दर्द रहना शिद्दत के साथ, जितनी मर्जी वो मेडिसिन खा ले उसका वो दर्द ख़त्म नहीं होता। इसी तरह मैदे में तकलीफ़ रहना, मुस्तकिल तकलीफ़ रहती है, और ये नज़र की अलामात हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात बुखार हो जाना, बाज़ औक़ात उतर जाना, जिस्म का थका रहना, इसी तरह नींद में हड़बड़ा के बड़ी अजीब व गरीब कैफियत में उठ जाना। ये मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये समझते हैं कि मुझे नज़र नहीं लग सकती, तो अल्लाह के लिए उन्हें चाहिए कि वो रात को सोने से पहले ज़रूर अपने अज़कार करके सोया करें। और अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी रात को मैं सो जाता हूँ और मुझे जो है ना वो बड़ी अजीब कैफियत होती है, तो होता ही है कि सीने पे बोझ हो जाता है, नींद में मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, और मेरे सीने पे बोझ होता है, मैं तिलावत करना चाहता हूँ तिलावत नहीं कर पाता हूँ। तो हत्ता के लोग ये कहते हैं कि हमारा जिस्म जो है वो बिल्कुल स्टक हो जाता है, यानी अकड़ जाता है, हम हरकत नहीं कर पाते। जब वो हरकत नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि उस वक़्त यानी सोते हुए शयातीन जो है वो उस बंदे के ऊपर अपना गलबा जमा के रखे होते हैं। तो ऐसा शख्स भी मायून होता है, यानी उसको नज़र लगी होती है। अक्सर लोगों ने ये कहा कि जी ये नज़र का नहीं है, ये शैतान का वैसे हमला होता है। शैतान हमला ज़रूर करता है, उसके पास हज़ारों तरीके हैं हमला करने के, लेकिन हमारे पास बचने के सिर्फ 2 तरीके हैं कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने आप को क्योर किया जाए, उससे इलाज किया जाए। और दूसरे नंबर पे मैं आपको बता दूं कि नज़र की अलामात तो वैसे बहुत सारी हैं, उनमें एक बड़ी अलामत यह है कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल, और रूटीन में मतलब आपका हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाना। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारे ऊपर जादू है। मैं समझता हूँ कि जादू होगा, जादू का वजूद है, उसके वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ एक जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि बीमारियाँ नज़र बद की वजह से अक्सर पैदा होती हैं। जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्सर मन यमूतु मिन उम्मती बअद क़ज़ाइल्लाहि व क़ुदरतिही बिल अनफुस यानी बिल ऐन, मेरी उम्मत की अक्सरियत की जो अमवात है अल्लाह की क़ज़ा और क़दर के बाद जो सबसे ज़्यादा अमवात होने वाली हैं वो नज़र बद की वजह से होने वाली हैं। तो हमें इस बात का बहुत ज़्यादा इदराक होना चाहिए, हमें एहसास होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ मामला हो
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہام ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھ کے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو دم کیا جائے۔ حاسد کی علامات کیا ہیں؟ کوئی بھی شخص آپ کی نعمت کو دیکھ کے زوال کی تمنا کرتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی نعمت کو زوال آئے اور وہ زوال یعنی وہ نعمت چھن کے وہ میرے پاس آ جائے۔ تو یعنی الحاسد یتمنی زوال النعم، حاسد تمنا کرتا ہے کہ اس کی نعمت چھن کے میرے پاس آ جائے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حاسد کے اوپر احسان کریں۔ حسد کی علامات میں سب سے بڑی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بزنس مین ہے، کوئی کاروباری آدمی ہے اور آپ کا کوئی سٹیٹس معاشرے میں اچھا ہے، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ حسد سے بچ نہیں سکتے۔ آپ سے ہر وہ شخص حسد کرے گا جو آپ کے پیچھے ہے، جو آپ سے پیچھے ہے، تعلیم میں، اخلاق میں، لوگوں کے ساتھ تعامل مع الناس، لوگوں کے ساتھ معاملات میں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ آپ سے حسد کر سکتا ہے، اور اس کے حسد سے بچنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو اصول اور ضوابط جو قرآن کریم میں وہ بتائے گئے ہیں، وہ معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کی تلاوت کریں کثرت کے ساتھ، انشاءاللہ اس سے آپ بچ جائیں گے۔ اور دوسری بات بڑی اہم وہ یہ ہے کہ کوئی بھی حاسد آپ سے حسد کرتا ہے تو اس کے اوپر احسان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جھوٹا پانی، اس کے استعمال کیے ہوئے کپڑے، اس کے پسینے، اس کے یعنی اس کے جسم کا کوئی اثر لے کے اس کو پانی میں ڈالا جائے اور اس سے نہایا جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ باذن اللہ آپ بہت جلد اس سے باہر نکل آئیں گے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو محسود یعنی جس سے حسد کیا گیا ہے وہ لوگوں کے سامنے بات نہیں کر سکتا، وہ اپنی زبان کو لوگوں کے سامنے یعنی اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ ڈاؤن ہوتا جاتا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے اپنی بات کو رکھ نہیں پاتا، اور اس وجہ سے وہ سٹیپ بیک ہوتا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ اپنے ایک لیول پہ جس لیول پر اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہوتا ہے اس لیول سے وہ پیچھے آ جاتا ہے۔ اب ہمیں اس دوران کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے یقیناً ہر شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا، اسی طرح أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ، حسد کے اوپر بے شمار اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں وہ بے شمار ہیں۔ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ کوئی بھی حاسد یعنی جو آپ سے حسد کرتا ہے، جیلسی کرتا ہے، اس کے اوپر احسان کریں، اس کو تحفے تحائف دیں، اس کے ساتھ دعوت کریں، اس کو کھانا کھلائیں اور اس کے ساتھ تعامل یعنی معاملہ اچھا کریں، پہلے سے زیادہ اس کے ساتھ احسان کریں۔ حاسد کے اوپر احسان کرنے سے حاسد کا حسد آپ کی زندگی میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ بیت المحسود یا بیت المعیون وہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا گھر جس کو نظر لگی ہو، ایسا گھر جس کے اوپر حسد کیا گیا ہو، اس کے لیے بڑی علامات یہ ہیں کہ اس گھر میں یورن کی جو ہے نا وہ بدبو آتی ہے، اس گھر کے اندر سے اس گھر کے رہنے والے افراد ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز میں رہ نہیں سکتے، اس گھر کے رہنے والے افراد جو ہیں وہ ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر غصہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس گھر کے اندر نا اتفاقی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یعنی چھوٹی سی بات ہوگی تو وہ اس کو بہت بڑا بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس گھر کی اتفاق کی جو پہلے لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، اب اسی گھر کی مثالیں جو ہیں وہ لڑائی کے متعلق دی جاتی ہیں کہ دیکھو اس گھر میں ہر وقت لڑائی رہتی ہے۔ اسی طرح جانوروں کا، خاص طور پہ بلیوں کا بہت زیادہ آنا، چھپکلیوں کا بہت زیادہ آنا، کچن کے اندر سے باریک بھورے رنگ کی کیڑیوں کا بہت زیادہ نکلنا، اسی طرح جو کاکروچ ہوتے ہیں کچن میں بہت زیادہ ان کی مقدار کا ہو جانا، اسی طرح مختلف جگہ پہ گھر کے اندر سے آپ کو جو بلی کے جو غلاظت ہے، اس کا جو پخانہ ہے، اس کا برآمد ہونا، یعنی ایک دو نہیں، کثرت کے ساتھ۔ جیسا کہ میں پچھلے دنوں ایک گھر میں گیا، میں نے اس گھر کو جب جا کے چیک کیا تو اس میں بلی کے پخانے اور ہڈیاں اور مختلف قسم کے جانور یعنی بلیاں اور بلیوں کی آوازیں اور یورن کی بہت زیادہ سمیل، گھر کے اندر ایک عجیب قسم کی نحوست وہ داخل ہوتے ہی وہ محسوس ہوئی۔ تو سبحان اللہ، ایسے گھروں کے اندر عمار البیوت، جو گھروں کے اوپر آ کے رہنے والے جو جنات ہیں وہ بڑی کثرت کے ساتھ وہاں پہ آ کے رہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ بیت المعیون،
گھر کے یعنی جس گھر کو نظر لگی ہو، آئے دن کسی نہ کسی چیز کا گھر کے اندر نقصان ہو جانا، اور بلا وجہ ایک وجہ ہوتی ہے، ایک بلا وجہ ہوتا ہے۔ جو بلا وجہ گھر کے اندر کا نقصان ہے، کوئی کبھی آپ کا جو ہے یعنی کچن کے اندر کوئی نقصان ہو گیا، کوئی بلب جل گیا، کوئی پھٹ گیا، کوئی اسی طرح آپ کے گھر کے اندر اس طرح کے وہ معاملات شروع ہو گئے کہ آپ کو احساس ہونے لگتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر بلا وجہ کے نقصانات ہو رہے ہیں، اور اس پر ہمیں تفکر کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ تو ایسی کیفیات میں گھر کو کس طرح سے پاک کیا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اور متواتر کی جاتی ہے، بعض لوگ جو ہیں سورۃ بقرہ چلا دیتے ہیں، تلاوت کرنا اور آڈیو پہ چلانا دونوں میں فرق ہے۔ تو یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ دونوں میں فرق ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں جی چلتی ہے، میں کہتا ہوں چلانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کرنا مقصود ہے، تلاوت کی جائے، بھلے دو صفحے کیے جائیں، 2 آیات کی جائیں، لیکن ضرور تلاوت کی جائے۔ تو جب آپ سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تو شیاطین، جنات جو اس گھر کے اوپر مسلط ہیں وہ آپ کے گھر کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ میں نے پہلے بھی اس پر جو ہے نا وہ اکثر میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، سرخ نمک اور سرخ پھٹکڑی کو لیا جائے، اور اس گھر کے اندر آپ کو بڑے اچھے انداز میں آپ کو ایک وہ بنانا چاہیے وصفہ، اس کا مکسچر بنانا چاہیے، مکسچر بنا کے اس گھر کو آپ کو اچھے طریقے سے دھونا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ یا رب میں یہ صدقہ اللہ تیرے لیے دے رہا ہوں، صدقہ دے، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ باذن اللہ آپ اس گھر سے خلاص ہو جائیں گے، یعنی اس گھر سے آپ کے جو معاملات ہیں وہ بھی صاف ہو جائیں گے اور آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بڑی اہم ہے وہ بتا دوں کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ یعنی قرآن کریم، سورۃ بقرہ یا قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ گھر ایسا ہی ہے جیسے کوئی قبرستان ہے۔ قبرستان میں لوگ تلاوت نہیں کرتے اور نمازیں نہیں پڑھتے، اور نوافل کی کثرت اپنے گھروں میں ادا کریں، سنتوں کی کثرت اپنے گھروں میں ادا کریں، اور اسی طرح یعنی جو فرائض ہیں وہ مساجد میں، جو سنتیں ہیں وہ اپنے گھروں میں ادا کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بیت المعیون یعنی ایسے گھر کو جس کو نظر لگی ہو یا جس کو حسد ہوا ہو، اللہ کے فضل سے وہ گھر پاک ہو جائے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، فجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔